الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، آج کے درس میں بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، آپس میں تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، دھوکہ دہی کے لیے سامان کی قیمتیں آپس میں ایک دوسرے پر نہ بڑھاؤ، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے نفرت کر کے زندگی نہ گزارو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ یا ایک دوسرے سے بات چیت چھوڑ کر دور دور نہ ہو جاؤ، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے سودا پر سودا کرنے نہ جائے، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ حدیث کا حصہ اور بھی کچھ آگے ہے، لیکن جتنا ہم نے سنا ہے اس کی تھوڑی سی تشریح سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو دی وہ ہے، آپس میں تم ایک دوسرے پر حسد نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے جس کسی کو جو بھی نعمت دی ہے، علم کی نعمت ہو، خوبصورتی کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، جاہ، حشمت، کوئی عہدہ، منصب، کسی بھی طرح کی کوئی نعمت کسی کو ملی ہو، اس صاحب نعمت کو ہم دیکھ کر دل میں یہ خیال کریں کہ کاش ہم کو اس طرح کا مل جائے۔ صرف یہ خیال برا نہیں ہے، یا یہ خیال کہ اللہ ہم کو بھی ویسا ہی عطا کر دے، یہ بھی برا نہیں ہے، لیکن یہ میرے بعد آیا ہے، یہ مجھ سے چھوٹا ہے، یہ رنگ میں مجھ سے ایسا ہے، یہ حیثیت میں مجھ سے ایسا ہے، اس کو یہ چیز ایسی کیسی مل گئی، یہ کیا ہے؟ برا ہے۔ کتنا برا ہے میں بھی آگے بتاؤں گا۔ اس سے برا اور یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو، ہمارے اندر ایک جلن، کراہت، اور اس کو دیکھ کر ایک طرح کی تکلیف محسوس ہو، کب اس سے یہ دولت ختم ہو جائے، کب اس سے یہ نعمت چھن جائے، سالا اس ہمارے آنکھوں کے سامنے سے مر جائے۔ کچھ لوگ ایسا بھی ہوتے ہیں نا، تو یہ اور زیادہ برا ہے۔ سمجھ گئے ہیں نا اس کے مراتب یا درجات؟ اب حسد چار شکل میں آپ کو بتایا گیا۔ پہلی جو دو شکلیں ہیں وہ رشک کے معنی میں آ جاتے ہیں ہماری اردو زبان میں، وہ برے نہیں ہیں۔ باقی دو ہیں وہ حسد میں آ جاتے ہیں، جلن میں، اور یہ چیزیں بالکل حرام ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحاسدوا۔ حسد یہ سب سے پہلے شیطان نے شروع کیا، ابلیس نے۔ انسان کو اللہ نے جو مرتبہ دیا تھا، اور یہ گندی فطرت، یہ گندی غلیظ عادت بنو نوع انسان میں، یہودیوں میں بکثرت پائی جانے لگی۔ اے ایمان والوں، بڑے ہوشیار رہو تم، ورنہ یہ اہل کتاب تو چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان سے پھیر دیں، دور کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے خلاف جو حسد ان کے دلوں میں بھرا پڑا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ ظالم لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ نے جس کو جو فضل سے نوازا ہے اس کے بارے میں وہ حسد کرتے ہیں۔ تو یہ حسد یہودیوں کی عادت پڑ گئی۔ پھر یہ حسد اتنی خراب عادت ہے کہ جس انسان کے اندر یہ بیماری پیدا ہوتی ہے نا، وہ انسان خود سکون سے، چین سے، راحت سے محروم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے، اس کے پاس جو اپنی نعمتیں جو کچھ بھی ہیں وہ ان سے راحت محسوس نہیں کرتا، ان نعمتوں کے ذریعے وہ سکون میں نہیں رہتا، بلکہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتا رہتا ہے۔ اس طرح سے وہ انسان ہر طرح کی راحت، چین و سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور حسد اتنی بڑی خرابی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر کچھ اور نیکیاں بھی ہیں، وہ نیکیاں بھی بھسم ہوتی چلی جاتی ہیں، ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے کہ جس قدر یہ حسد کی بیماری بڑھ جائے گی، انسان کے اندر برے اخلاق، برے صفات اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ آگے والے کو نقصان پہنچانا، آگے والے کی عیب جوئی کرنا، اس کی کوئی بھی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہنا، اس طرح سے یہ بیماری اور بڑھنے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع فرمایا، اس سے ہم باز رہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمائی وہ ہے
کاروباری علاقوں میں کاروبار کی جگہوں پہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، حراج کی شکل میں یا بولی کی شکل میں کچھ بزنس ہوتے ہیں، تو وہاں پر کوئی آدمی جائے، سامان خریدنے کا ارادہ نہ ہو، یا تو لینے والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بلا وجہ قیمت بڑھاتا چلا جائے، یا بیچنے والے کو فائدہ پہنچانے کے لیے قیمت کو بڑھاتا چلا جائے۔ کم قیمت نہیں، کبھی قیمت کو بڑھاتے ہیں تاکہ کوئی اور مقابلے میں قیمت بڑھائے اور کوئی نہ کوئی خرید لے اور اس کے ساتھی کا جو بیچنے والا ہے فائدہ ہو جائے، یا بعض دفعہ خریدنے والوں کی طرف سے ان کو نقصان پہنچانے کی غرض سے بھی یہ بولی بڑھائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بولیاں بڑھاتے رہنا تاکہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک نقصان کے شکار ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ولا تباغضوا، بغض یہ محبت کی ضد ہے، بغض محبت کی ضد ہے، اور یہ کینہ، کپٹ، نفرت، یہ سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کے لیے کہا ہے۔ اور یہ بیماری بھی جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر بھی نیکیوں کا خاتمہ ہوتا چلا جاتا ہے، بلکہ بہت سے ایسی بھائیوں کو ہم نے دیکھا، بہت سے ایسے دوستوں کو ہم نے دیکھا، بہت سے ایسے ایک ساتھ رہنے والوں کو دیکھا جہاں پر یہ بیماری پیدا ہوئی وہاں پر بہت ساری نیکیوں سے وہ لوگ پیچھے رہے۔ ولا تدابرو، تدابرو کے دو معنی آتے ہیں، ایک دوسرے کو پیٹھ دکھانا بھی آتا ہے، اور ایک دوسرا معنی اس کا پیٹھ اسی وقت دکھاتے ہیں جب ایک دوسرے سے محبت نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے منہ پھیر کر چلے جانا، ایک دوسرے سے دوری اختیار کرتے چلے جانا۔ اب یہاں یہ چار جو خرابیاں، برائیاں ہیں ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہاں جو الفاظ عربی گرامر کے اعتبار سے استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ کی مناسبت سے یہاں ایک آگے بڑھ کر اچھے اخلاق کے حوالے سے ایک اور چیز سوچنا چاہیے۔ وہ کیا؟ حدیث میں کہا گیا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا۔ یہ جو الفاظ ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے دونوں ساتھ میں مل کر ہوتے ہیں، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی تم سے نفرت اختیار کر رہا ہے تو بدلے میں بھی تم یہ کام کرنے کی کوشش نہ کرو، نہیں میری طرف سے اصل نہیں ہے، وہ ایسے کر رہا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، نہ، ایسے جوابی کارروائی میں بھی تم ایسے مت کرو۔ کیوں بھئی آپ اس سے دور دور رہ رہے ہیں؟ میں نہیں رہ رہا ہوں، وہ مجھ سے دور دور رہ رہا ہے اس لیے میں اس کے ساتھ ہوں، نہ، وہ دور رہنے کی کوشش کریں، آپ قریب ہونے کی کوشش کریں۔ آپ کیوں نفرت سے رہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مجھ سے رہ رہا ہے، نہیں، آپ محبت سے رہنے کی کوشش کریں۔ اور حسد کے بارے میں بھی تم سے کوئی حسد کر رہا ہے تو جواباً تم بھی اس کے ساتھ حسد کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک مفہوم اس میں ہم کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سودا کرنے کے موقع پر مارکیٹ میں جب چلے جائیں تو اس موقع پر ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی سبزی بیچنے والا ہے، بازو میں بھی سبزی بیچنے والا ہے، یہاں کچھ سامان خرید کے آپ وہاں پر چلے گئے، آپ کے ہاتھ میں دیکھا اس نے کہ ٹماٹر ہے، بھئی کہاں کتنے میں خریدے آپ نے؟ بھئی وہاں سے 5 ریال میں لیا تھا وہ بالٹی، ارے نہیں میرے پاس سے لے لیں، آپ واپس کر دیں اس کو، میں 4 میں دوں گا آپ کو۔ اگر یہ کاروباری آدمی اس طرح سے کہتا ہے تو ایسا کرنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے، ایسا کرنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے، یعنی سودے میں بھی دام بڑھا کر، دام گھٹا کر، کسی کا نقصان کر کے اپنا فائدہ کرنے کی کوشش کرنا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، حلال طریقے سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر ہم کاروبار کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آگے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ جو بیان فرمایا اس پر ذرا توجہ دیجیے، وہ کیا ہے؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم سب آپس میں اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ کیسے رہو؟ بھائی بھائی بن کر رہو۔ سگا بھائی، ہم اپنے سگے بھائی کے لیے وہ نہیں چاہتے جو اپنے لیے چاہتے ہیں نا؟ تو اپنے سارے اللہ کے بندے مسلمان بھائیوں کو بھی اپنے بھائی کی طرح سے سمجھو۔ جب حقیقت میں سمجھنے لگو گے تو پھر یہ جو ساری برائیاں اور خرابیاں ہیں وہ بھی دور ہونے لگیں گی۔ بس زبان سے کہنے کو تو کہہ لیں کہ نہیں میں اپنا بھائی تو سمجھتا ہی ہوں، لیکن پھر یہ ساری خرابیاں موجود ہوں تو گویا ہم ایمانی اخوت، اسلامی بھائی چارگی،
اس کو بڑھاوا دینا نہیں چاہ رہے ہیں، اور اللہ کا یہ جو اس میں حکم ہے قرآن مجید سورہ حجرات میں بھی ہے نا، تو ہم اس کو ماننے والے نہیں بن رہے ہیں، اور یہ ہمارے اخلاقی ناحیے سے جہاں بہت بڑی خرابی ہے، یہ ہمارے ایمان میں کمزوری کی بھی دلیل بنتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب یہاں جو مسلمان کو مسلمان کا بھائی کہا جا رہا ہے، تو یہ خونی رشتے کی بنیاد پر یا دین کے رشتے کی بنیاد پر؟ دین کے رشتے کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر۔ اور یہ اخوت کلمہ، اخوت دین، یہ جو ہے نا بہت اس کی اہمیت ہے۔ اسی لیے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک مسلم بھائی کے ساتھ ہمیں اس کے حقوق کا کتنا خیال کرنا چاہیے، اس کو کچھ بھی تکلیف اور اذیت نہ پہنچنے پائے، اس کے لیے ہمیں بڑی فکر کرنی چاہیے۔ تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رہنمائی فرماتے ہیں، اس پر توجہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے کسی مسلمان کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے ایک بھائی پر ظلم کرے، یعنی مسلمان پر ظلم کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ لا یظلمہ، اس پر کوئی ظلم نہ کرے۔ اور اس سے پہلے بھی بات گزر چکی ہے، ظلم جان پر بھی ہو سکتا ہے، اس کے مال میں بھی ہو سکتا ہے، اس کی عزت و آبرو میں بھی ہو سکتا ہے۔ جان کے بارے میں متعدد اس کی شکلیں بھی ہم بات کر چکے ہیں، کسی کو قتل کر دینا یا اس کے جسمانی طور پر کوئی اذیت پہنچانا، اور اس کے مال میں کوئی بھی طریقہ جو اسلام نے جائز قرار نہیں دیا، باطل طریقے سے اس کا مال ہڑپ کر لینے کی کوشش کرنا، چاہے وہ چوری ڈکیتی کے ذریعے ہو یا کسی دھوکے بازی کے ذریعے ہو یا کسی رشوت اور سود وغیرہ کے ذریعے یا کسی بھی اور طریقے سے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تجارت سے متعلق جو اصول بیان فرمائے ہیں، اس کے اندر بھی یہ بنیادی ضروری اور اصولی بات قرار دیا ہے کہ تم آپس میں تجارت کے بہانے، تجارت کے نام پر بھی ایک دوسرے کا جو مال لیتے ہو، یعنی ایک طرف سامان دیتے ہو، دوسری طرف سے مال لیتے ہو، یہ بھی کوئی زور زبردستی اور دھوکے بازی وغیرہ میں نہ ہو، عن تراض منہم، رضامندی اور خوشی کے ساتھ میں ہو۔ عزت و آبرو میں ظلم غیبت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، چغلی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا الزام لگانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، عیب جوئی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک اور صورت آگے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں، اور یہی مفہوم تاکید کے ساتھ اس حدیث کے آخر میں بھی بیان ہو رہا ہے۔ تو مسلمان کا بھائی ہے، تو ایک مسلمان لا یظلمہ، اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، اور اسے اس مدد کے وقت میں، ضرورت کے وقت میں بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ اسلام کا یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ بھی کہیں آپ، اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی کہیں کہ آپ کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے، لیکن ایک آدمی آپ کی مدد کا سخت محتاج ہے، آپ مدد کر بھی سکتے ہیں لیکن آپ مدد نہیں کر رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی پر زیادتی نہیں کر رہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ بری بات ہے کہ آپ کسی کو بھلائی پہنچا سکتے ہو اور آپ کے قریب ایک بھائی کسی بھی بھلائی کا، کسی بھی آپ کی مدد کا، آپ کے تعاون کا محتاج بھی ہو، اور آپ خاموش تماشائی بن کر رہیں، کچھ بھی مدد نہ کر کے خالی ہاتھ رہیں، نہ، ولا یخذلہ، مدد کے موقع پر، ضرورت کے موقع پر اس کو یوں ہی چھوڑ دینا، اس کی کوئی مدد نہ کرنا، یہ بھی اسلامی اخوت کے بالکل خلاف چیز ہے۔ بعض اور حدیثوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک اور لفظ استعمال فرماتے ہیں لا یسلمہ، کہ کوئی اپنا اسلامی بھائی دشمن کے چنگل میں پھنسا ہے، اس کی قید میں ہے، یا کوئی دشمن اس کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، اس چیز کو سن رہے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، اس کو اس کی مشکل سے دور نکال سکتے ہیں، اس کی مشکل میں کوئی حل اس کو پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر رہے، یہ بھی اسلامی اخوت کے بالکل خلاف چیز ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، جھوٹ اس کے ساتھ نہ کہے، نہ کرے، نہ اپنائے۔ اس کے اندر کئی ساری چیزیں آتی ہیں۔ ایک یہ بھی بات آئے گی کہ آپ اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، ایک یہ بھی بات آئے گی اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کریں کہ وہ جھوٹ کے کہنے پر مجبور ہو جائے، ایک بات یہ بھی آئے گی کہ وہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو آپ اس کو جھٹلا دیں، آپ اس کے ساتھ کوئی جھوٹا معاملہ، کوئی جھوٹا برتاؤ، جھوٹ سے متعلق جو بھی چیز ہے آپ اپنے ایک اسلامی بھائی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اسلامی اخوت اتنی عام اور اتنی اونچی شان والی چیز ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان کے بارے میں بھلائی اور خیر ہی سوچنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يَحْقِرُهُ، کوئی مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے، یعنی اپنے سے اس کو کمتر سمجھنا، اس کو چھوٹی نیچی نظر سے دیکھنا۔ جیسے عام طور پر ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو بھی، کوئی اچھے لباس پہنا ہوا ہے تو دوسرے کا، کوئی اچھا جوتا پہنا ہے تو دوسرے کا مذاق، دوسرے کو حقیر جاننا، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو جس کے پاس نہیں ہے اس کو کمتر جاننا، کمتر سمجھنا۔ اسی طرح سے اگر کسی کو کوئی عہدہ ملا ہوا ہے، کوئی اونچا مقام ملا ہوا ہے تو دوسروں کو کمتر سمجھنا۔ کوئی علم میں، رتبے میں، کسی اور چیز میں اونچے مقام پر ہے تو جن کے پاس نہیں ہے ان کو حقیر جاننا، یا خاندانی بنیاد پر، علاقائی اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے کسی کو اونچا کسی کو حقیر سمجھنا۔ میرے بھائیوں، یہ چیز بہت بری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اسلامی اخوت، دینی بھائی چارگی کے خلاف قرار دیا۔ تو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ ظلم کرے، نہ اس کو اس کی مدد کے وقت میں بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس کے ساتھ کوئی جھوٹا برتاؤ کرے، نہ اس کو حقیر جانے۔ کتنی چیزوں کی تعلیم؟ 4 قسم کی برائیوں سے روکا گیا اور بتایا گیا کہ یہ اسلامی اخوت کے خلاف ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا یشیر الی صدرہ 3 مرات۔ تقوی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تقوی اس کا جو منبع ہے اور اس کی جو اصل جگہ ہے وہ یہاں سے ہے۔ اس چھوٹے سے جملے میں کئی سارے مفہوم ہیں میرے بھائیوں، ذرا ان کو سمجھنا چاہیے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ کوئی آدمی ظاہری طور پر کوئی دکھاوے کا معاملہ کرے، ظاہری طور پر کوئی مصلحت کے تحت ایک اچھا سلوک کرے، لیکن اس کے دل میں وہ اصل بیج نہیں ہے جو تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر انسان کے اندر اچھے اعمال کو جنم دیتا ہے، اچھے اعمال کو بڑھاوا دیتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ ظاہری اعمال دنیا میں وقتی طور پر شاید کچھ فائدہ دے دیں، لیکن ان کا جو حقیقی ثمرہ ہے، اصل جو اس کا فائدہ ہے، وہ اس کو نہیں مل سکے گا۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اصل تقوی
تو یہاں دل میں ہے. کوئی آدمی ظاہری طور پر کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے لیکن یہ دعویٰ کرے کہ میرا دل اس کے بارے میں صاف ہے، میرے دل میں تقویٰ ہے، میرے دل میں خوف خدا ہے، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہوگی. اس لیے کہ بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان دلی طور پر کسی چیز کو تسلیم نہ کرے لیکن اپنے وقتی فائدے کے لیے ظاہراً کوئی اچھا کام کر دے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے، شاذ و نادر ہی کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ دل اچھا ہو اور عمل اچھا نہ ہو، باطن اچھا ہو ظاہر اچھا نہ ہو، دل کے اندر تقویٰ ہو لیکن اعمال میں تقویٰ ظاہر نہ ہو. یہ کسی ایسی جگہ تو ہو سکتا ہے جہاں اسے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اس پر ظلم ڈھایا جا رہا ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک اسلامی معاشرہ جیسے اب یہاں پر ہم لوگ ہیں، کوئی آدمی کسی کو بار بار ستاتا رہے، ہوتا ہے نا کچھ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں، ذرا ایک آدمی مسکین جیسا ہے، جواب زیادہ نہیں دیتا، بول نہیں پاتا زیادہ، تو اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اس کو چار لوگوں میں ہنسی بناتے رہتے ہیں، تکلیف دیتے رہتے ہیں، پھر کہتا رہتا ہے نہیں اس سے مجھے بڑی محبت ہے، بس میں صرف ایسے ہی کر رہا ہوں. بار بار یہی عمل ہو، یہ دل کی حقیقت نہیں ہے، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. ایک آدمی نماز نہ پڑھے، جماعت کا اہتمام نہ کرے، لیکن کہیں کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، میں اللہ سے بڑی شدید محبت کرتا ہوں، پھر نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہوں؟ میں دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتا، میں دکھلاوے کے لیے کیا میں آ کے نماز پڑھوں؟ یہ غلط بات ہے. ہاں، جہاں کوئی آدمی کسی کفر کے علاقے میں رہ رہا ہو، ایسے معاشرے میں رہ رہا ہو جہاں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اس کے اوپر کوئی ظلم ڈھایا جاتا ہو، نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی مصیبتیں آ جائیں، اس کا گھر گرا دیں، اس کو قتل کرنے کے درپے ہو جائے، جیسے بعض نئے اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ کبھی پیش آتا ہے. اب وہ انسان دل ہی دل میں تڑپتا رہے، دل ہی دل میں اللہ رب العالمین کا خوف کھاتا رہے، چھپے چھپے کہیں بھی موقع مل گیا تو وہ نماز پڑھ لینے کی کوشش کرے، اس کے گھر والے دھمکی دے دیں کہ کل سے میں تجھے کسی مسلمان کے ساتھ دیکھا تو پھر تیری خیریت نہیں ہوگی. مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنے میں کوئی مسلمان کسی مسلمان کے قریب سے گزر رہا ہے لیکن اس کو نہ سلام کیا، نہ اس کو دیکھا، نہ اس کو بات کیا، چپکے سے نکل گیا، تو یہ وہ مجبوری کی صورت ہے. یہاں کہہ سکتے ہیں کہ دل میں اس کے ایمان اور تقویٰ ہو لیکن ظاہری طور پر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ معاشرہ اس کا ساتھ ہے، نہیں دے رہا. تو تقوی کی اصل دل ہے. یہاں اگر تقوی انسان کے اندر نہیں ہے تو ظاہر میں اس کے اچھے اعمال نہیں پیدا ہو سکتے. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ کسی کو حقیر سمجھنے لگے، کسی کو حقیر سمجھنے لگے. یہاں پر بھی اس مفہوم کو دہرایا گیا اسی ایک حدیث کے اندر. تو آپ اس سے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کو حقیر نہ جاننا، اسلام میں اس کا کتنا مقام ہے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تو امر غائب کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمی طور پر فرمایا کہ کسی مسلمان کو بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کسی بھائی کو حقیر سمجھ رہا ہو. ایک لفظ میں پہلے بیان کر دیا لا حقیر ہو. پھر آگے تقوی کی وضاحت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی انسان اس کے برا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو
حقیر سمجھتا ہو, نیچا سمجھتا ہو. اور ہم اپنے اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیں, اپنے اپنے دلوں کا بھی جائزہ لیں, اپنے اپنے اخلاق کا بھی جائزہ لیں. اللہ سب سے پہلے مجھے ہدایت عطا فرمائے, آپ سب کو بھی اور سارے سننے اور دیکھنے والوں کو بھی. واللہ اس پر اتنا دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے بعض دفعہ. غور کیجئے, ہمارے معاشرے میں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, 8-10 آدمی ہم کہیں مل جل کر بیٹھتے ہیں, 2-4-5 آدمی مل جل کر بیٹھتے ہیں, تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کسی ایک کو نشانہ بنا کر اس کے ساتھ ہنسی مذاق, اس کے ساتھ بیچارہ وہ نیا ہونے کی وجہ سے بول نہیں پاتا, اس وجہ سے یا معاشرے میں اپنے آپ کو اس کے اندر کوئی احساس کمتری ہے جس کی وجہ سے وہ جواب نہیں دے پاتا, تو اور اس کو لوگ بناتے رہتے ہیں. دل میں وہ کتنا کڑتا رہتا ہے, تکلیف میں رہتا ہے. اور ایسی صورتحال بہت سی دفعہ پیش آتی ہے کہ 4 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, نئے 1-2-3 کوئی آدمی آ گئے, نئے کوئی 2-3 آدمی آگے مجلس میں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد تھوڑا سا تعارف ہو جائے, کچھ بات ہو جائے, کچھ پہچان ہو جائے. اب اس میں سے جو زیادہ بولنے والا ہوتا ہے, اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے, بعض مجلسوں میں ایسی نوبت اللہ ہماری نہ لائے, جو بولنے والا ہوتا ہے شروع کرتا ہے, یہ فلاں یہ ہمارا ورکشاپ کا آدمی ہے, یہ فلاں میرا رشتہ دار ہے, یہ فلاں دوست ہے, یہ فلاں. ارے چھوڑو اس کی کیا کہنا, وہ تو گھٹیا انسان ہے. کبھی کبھی ہوتا نہیں ہوتا, ہم آپس میں اس طرح باتیں کرتے نہیں کرتے. تھوڑی دیر کے بعد ہم کہتے ہوں گے کہ نہیں یار دل لگی سے میں نے کہا, مذاق سے کہا. لیکن سوچئے, تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں, اگر یہی سلوک آپ سے کوئی اور کر رہا ہے اور آنے والے لوگ نئے ہیں, آپ کے دل پر کیا گزرے گا؟ تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ پہلے سے موجود ساتھیوں کے درمیان چلیے کچھ برداشت کی بات, یا اس سے یہ پاگل لوگ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں کر کے بیچارہ وہ بھی خاموشی رہتا ہوگا. لیکن جب نئے لوگ ہوں, دیکھا کس طرح انہوں نے میری ذلت کی, کس طرح میری انسلٹی کی انہوں نے. اپنے آپ کو دل میں کٹتا, تکلیف محسوس کرتا نہیں کرتا. اس لیے میرے بھائیوں, اس طرح کے معاملات میں ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے. اور اس طرح کے اخلاقی حدیثوں کو, یہ صرف اخلاقی اعتبار سے ہی نہیں, ورنہ اخلاق کا بھی اسلام میں بہت اونچا مقام ہے, بلکہ ایمان کے کمال کا درجہ حسن اخلاق ہے. یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ مدینہ شہر کے اندر بھی بازار میں دور دیہات سے بھی کچھ بدو لوگ کچھ سامان بیچنے کے لیے آیا کرتے ہیں. ایک آدمی اپنا کچھ سامان لے کر بازار میں ہے بیچنے کے لیے. پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے آئے اور اس کو یوں پکڑ لیا, اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کو لے لیا. اب وہ شخص ہل نہیں پا رہا ہے, پتہ نہیں کون ہے پکڑنے والا. یوں کر کے وہ اپنا بچاؤ کی کوشش کرتے ہیں, نہ چھڑوا لینے کی. ذرا سا اس کو دیکھ لیا یا کیسے, بہرحال پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو اپنے آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی سمجھتے ہوئے اور چپکا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مذاق فرمایا, کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ اب وہ واقعتاً غالباً غلام تھا, ان کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں. فوراً انہوں نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تب تو میں آپ کے لیے بہت ہی بیکار اور ناکارہ سودا ہو جاؤں گا. یعنی میری کیا قیمت لگے گی, کون مجھے خریدے گا؟ اپنے آپ کو وہ اتنا سمجھ رہے تھے کہ کون میری شکل و صورت کے اعتبار سے
میرے کام کے اعتبار سے مجھے کون پسند کرے گا، کون خریدے گا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، ازراہ مذاق تو یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، لیکن جب محسوس کیا کہ پتہ نہیں کہ یہ صحابی احساس کمتری کے شکار ہو گئے ہیں یا واقعتاً غلام ہونے کی وجہ سے، غلام کو کچھ لوگ حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں نا، تو اپنے آپ کو یہ اس طرح کے احساس کمتری کے شکار ہو گئے ہیں، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ مومن تھے، فرمایا اللہ کے ہاں تمہارا بہت اونچا مقام ہے۔ اس احساس کمتری میں رہنے نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتانے کا مقصد اس واقعے سے یہ ہے کہ غلام لوگ بھی جو اپنے آپ کو اس طرح چھوٹے بھی سمجھتے ہوں، لیکن ایمان جیسی چیز ان کے پاس ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتنی ہمت افزائی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ان کو اونچا مقام دیتے ہیں، کتنی ان کی عزت ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عرصے تک غلامی کی زندگی میں رہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی دوسرے اور لوگوں کی طرح اتنے خوبصورت گورے چٹے جو کہے جاتے ہیں اس طرح سے نہیں، لیکن ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کتنی ان کی شان بلند کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو سیدنا کہہ کر بلایا کرتے تھے کبھی کبھار۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طرح کی حدیثوں کو سن کر اسلام کو، ایمان کو، دین کو اول درجے پر رکھنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر وقتی طور پر کسی انسان سے کراہت، کسی انسان سے نفرت کچھ دیر کے لیے اس کے کسی برے عمل کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، میں یہ ایمانی اعتبار سے بتا رہا ہوں، یہ ہمارے گندی طبیعتوں کے حساب سے نہیں بتا رہا ہوں، نہیں بھائی اس کی عادت مجھے پسند نہیں کر کے ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، نہ، میں ایمان کی جو ولا اور برا کا جو عقیدہ ہے اس نائیے سے کہ اگر کسی آدمی سے ہم اس کے اندر واقعتاً اسلام کے خلاف کوئی چیز پائی جا رہی ہے، نصیحت کرنے کے باوجود وہ اس نصیحت کو قبول نہیں کر رہا، اس برائی کو نہیں چھوڑ رہا، اس لیے ہم اس سے نفرت کر رہے ہیں، تو یہ نفرت بھی ہمیشگی کے ساتھ کلی طور پر پورے طریقے سے نہ ہو، اس کے اندر جو اچھائی ہے اس اعتبار سے اس سے محبت بھی ہو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کو لایا گیا، متعدد بار اس پر کوڑے برسائے گئے، اس لیے کہ شراب کے جرم میں وہ پکڑے گئے۔ جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو ایک مرتبہ جب ان پر کوڑے برسائے جا رہے تھے تو کسی نے ان پر لعنت بھیجی، کسی نے ان پر لعنت بھیجی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو داؤد کی روایت ہے کہ تم اپنے اس بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ تم اس پر لعنت برسا کر مدد کس کی کر رہے ہو؟ شیطان کی کر رہے ہو، اپنے اس بھائی کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ یاد رکھو یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کسی غلطی کی وجہ سے کوئی نفرت اگر ہوئی بھی وہ اسی محدود دائرے میں ہونا چاہیے، جو اچھائیاں اور نیکیاں اس کے اندر ہیں اس اعتبار سے اس سے محبت بھی اور اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون کرنا، اس کا مال ہڑپنا، اس کی بے عزتی کرنا حرام ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں یہ حدیث مکمل ہوئی۔ اس حدیث کے اندر یہ جو تعلیمات ہمیں دی گئیں ان کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی کے بارے میں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ تقوی دل میں اس کی جگہ ہے، جیسے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، بے شک جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح اور درست ہو تو سارا جسم صحیح اور درست رہے گا، اگر وہ خراب ہو تو سب کچھ خراب ہوگا۔
اللہ ہمارے ایمان کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے سارے اعضائے جسمانی کو اس کے راستے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس کی پسند کے مطابق ہمیں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔